نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناديا اهل الجنة لا موت ويا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنة فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو جنتی جنت کے اندر اور دوسری دوزخ کے اندر چلے جائیں فیصلہ ہو جائے گا اور جنہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لوگ ہوں گے وہ بھی جہنم دے وچوں سزا پا کے واپس جنت دے اندر آ جائیں۔ جدو اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر موت کو لایا جائے گا ایک دمبے دی شکل دے اندر، ایک میڈے دی شکل دے اندر، ایک جانور دی شکل دے اندر۔ اس موت نو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھیا جائے، یعنی کہ تے درمیان کا راستہ ہوتا ہے، ادھر بھی پند برابر ہے تو دوسری طرف پاسے بھی سفر برابر ہے، ان درمیان دے اندر رکھیا جائے گا، پھر انہوں ذبح کر دیتا جائے گا، پھر پکارن والا پکارے گا اے جنتیو ہن موت نہیں آئے گی، اے جنتیو ہن موت نہیں آئے گی، اے دوستیو تانوں بھی موت نہیں آئے گی، تسی ادھر پکے ہو اور تسی ادھر پکے ہو، جنتیو تسی جنت دے اندر پکے ہو، دوستیو تسی دوزخ دے اندر پکے ہو۔ دنیا دے اندر کوٹے تو چھال ماریے موت ہو گیا، موت واقع ہو گئی، اگ دے اندر چھال ماریے موت واقع ہو گئی، کوٹے تو ڈگ پیا موت واقع ہو گئی، پانی چھال ماریے موت واقع ہو گئی۔ ادھر جڑا عذاب ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر موت نہیں آن لگی، صرف تکلیف ہی تکلیف ہوے گی، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ لہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے علماء حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ، یعنی اگر اس طرح نہ ہوتا موت نہ ختم ہوتی، فرمایا جنتی لوگ تے خوشی کولو ہی دنیا تو چلے جاتے، جس طرح انہوں نے نعمتاں دتیاں جان گیا کہ انیاں نعمتاں، جس طرح بندہ دنیا دے اندر بھی آتی یار اتنا کچھ، کئی بار وہ پریشان ہو کے بے ہوش ہو جاتا یار اتنا کچھ لب گیا، اسی طرح ہو گیا۔ میں جب تو جنتی جنت دے اندر جا کے سارے معاملات دیکھیں گے، وہ جنتی فرمایا خوشی کو جو بھی ہوتے انہوں نے کم ہو جاتا ہے، انہوں نے معاملات ہو جاتے، اور فرمایا دوستی لوگ دوزخ کے اندر عذاب نو ویکھ کے اوتھی کم ہو جاتا انہوں کا۔ اس واسطے موت نو ختم کر دیتا جائے گا، موت نو ہی موت دے دیتی جائے گی تاکہ دوبارہ کسی نو موت نہ ہوئے۔ یاد رکھو موت بھی ایک جاندار چیز ہے۔ 29 سپارہ پڑھو، الذی خلق الموت والحیات، اسی موت تے زندگی نو پیدا کیتا ہے، اس طرح انسان نو پیدا کیتا گیا ہے، ایسے طرح میرا رب قرآن کے اندر اعلان فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت تے زندگی نو اسی پیدا کیتا ہے۔ معلوم ہویا وہ بھی ایک جاندار چیز ہے جس کی جان کٹی جائے گی، جس نو ذبح کر دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا ترجمہ پڑھوا دیو، پھر ادھر بھی پکے پکے ہون گے تے ادھر بھی پکے پکے ہون گے، جڑے جنت دے اندر تر گئے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے موت نہیں آنی، نہ کدی بخار آئے گا، نہ کدی سر درد ہوئے گا، نہ کسی قسم کی کوئی بیماری۔ ادھر جنت دیا نعمتاں، جنت دے نظارے تے ہمیشہ واسطے علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جنہوں نے رب تعالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کی، وہ پھر ادھر ہی کافر مشرک سارے دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے عذاب کے اندر مبتلا۔ لمحہ فکری ہے ساڈے واسطے، اج اسی دنیاوی نعمتاں حاصل کرن واسطے باہر دے سفر کرنے ہیں، یار باہر جاواں گے کوئی ڈالر کما کے آواں گے، اپنے گھر دا اچھا کمرہ بنا کے اے سی لا کے ذرا وی آئی پی ماحول بناواں گے، غلام کو پتہ کونی کہ اس اے سی والے کمرے ایک رات سونا ہے یا آدھی رات سونا ہے یا ایک منٹ سونا ہے، لیکن حضور کے غلاموں لیکن جڑے جنت کے نظارے نے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے، ادھر موت نہیں ہے۔
جس طرح اسی دنیاوی گھر سانبھن دی کوشش کرنے ہیں، اچھے تو اچھا خوبصورت تو خوبصورت بنانے دی کوشش کرنے ہیں، اسی طرح اسی اپنا اندر سواریے، نیک اعمال کریے، جنتیاں والے اعمال کریے، کیونکہ ادھر تے ہمیشہ ہی رہنا ہے نا، ادھر تے عارضی طور تے زندگی ہے، ادھر تے مسافرہ دی طرح رہنا ہے، لیکن حقیقی کار تے ساڈا جنت اللہ کر ہے نا، اس واسطے کچھ سامان اکٹھا کریے، اس واسطے کچھ نیکیاں کریے تاکہ رب تعالی اپنے رحم دے نال، اپنی رحمت دے نال، اپنے کرم دے نال سانو بھی اس جنت دے وچ کچھ حصہ عطا دعائے خالق کائنات مالک السماوات ہن مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر حضرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے ما علینا